السلام علیکم۔ برابری پارٹی پاکستان سے میں ہوں فرحان عباس۔ آج آپ کی ملاقات کرائیں گے برابری پارٹی کے رہنما محمد توفیق صاحب سے۔ آپ پاکستان منٹ یونین کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے سوشل میڈیا پر اس ٹائم جاری ایک ٹرینڈ کے حوالے سے۔ تو سوال میرا آج کا یہ ہے کہ کیا عمران خان ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے توفیق صاحب، بتائیے گا۔ بالکل جی، یہ تو جو بھی عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے حکومت لینے کے لیے، یا جب الیکشن کے اندر، اس کے تمام وعدے جو ہیں وہ نفی میں مطلب کہ جا رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں بڑے پریشان ہیں، اور جو ملک میں جو چھوٹے موٹے مظاہرے جو ہو رہے ہیں وہ صرف بیسک وجہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے۔ اگر مہنگائی کا یہی حال رہا تو پھر عمران خان نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان میں رہیں گے، اور جو پاکستان کے مہنگائی اور پاکستان کے عوام جو ہے، جو بھی انہوں نے وعدے کیے تھے وہ مسلسل اس کے اوپر نفی ہو رہی ہے، مسلسل۔ اور لوگ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب ہمارے سر پہ کیسے رہے گا، کیونکہ اس نے جتنی مطلب محنت کش طبقہ جو ہے وہ تو بہت ہی پریشان ہے، بہت ہی پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے ہم کس طرح اپنے گھر کا کچن چلائیں، کس طرح بجلی کے بل دیں، کس طرح گیس کے بل دیں۔ اگر یہ اور مزید مطلب کہ 5 سال یہ پورے کرتا ہے تو ہم تو بس مطلب تمام چیزوں سے مطلب رہ جائیں گے، نہ ہم بل دے سکتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم بچوں کی کوئی جو صحت کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس حالات کی وجہ سے نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ عمران خان لوگوں کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے اور یہ ملک چھوڑ کر ہی بھاگیں گے۔ تو اس ٹائم مہنگائی ہے، ظاہری بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تعلیم نہیں مل رہی لوگوں کو۔ آپ نے جو ہے نا اس ٹائم ملک کے جو مسائل ہیں وہ آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں، تو اس پر برابری پارٹی پاکستان اپنا کیا موقف رکھتی ہے؟ اگر آپ برابری پارٹی پاکستان برسر اقتدار آ جاتی ہے تو آپ کے سامنے بھی یہی مافیا ہوگا جو عمران خان کے سامنے ہے۔ آپ اس ٹائم ایک ذکر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ مافیاز بیٹھا ہے ہر محکمے میں، جیسا کہ پچھلے 23 تاریخ کو ان کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ چینی کے حوالے سے مافیاز ہیں اور باقی مافیاز۔ تو آپ اس مافیا سے کیسے لڑیں گے، کیسے ٹکرائیں گے؟ آپ کے سامنے بھی تو یہی مافیا ہوگا۔ بالکل، یہ تو جو لوگ جس کو ہم کہتے ہیں 99% عوام اور 1% جو مطلب انٹرنیشنل سرمایہ دار سامراجی لوگ ہیں، یہ تو ہم پہ مسلط ہیں۔ لیکن یہ عوام کے جو مسائل ہیں، وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس پارٹی کے پاس جو پروگرام ہے، جو زمین ہے، کم از کم جو زرعی زمین ہے، یہ ابھی سارے مافیا جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی یہ ان کا کوئی زرعی ٹیکس دیتے ہیں اور زمینوں پر قابض ہیں۔ تو ہم کم از کم کوشش کریں گے کہ جو زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے ہم لوگوں کو دیں گے، لوگ کاشت کریں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، وہاں سے ذرائع آمدن پیدا ہوئے گی۔ اس طرح یہ تو عمران خان تو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے سکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ تو یہ نہیں کرے گا، اسمبلی میں سارے جاگیردار سرمایہ دار بیٹھے ہیں، ہم جو پارٹی کو ممبرشپ دے رہے ہیں اس میں مڈل کلاس کے لوگوں کو دے رہے ہیں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں سے ہم نے جان چھڑا لی ہے، کوشش کر رہے ہیں جان چھوٹ جائے۔ تو جب سرمایہ دار اور جاگیردار اسمبلی میں نہیں جائیں گے تو پھر وہ جو ہمارا بل ہوگا، جو ہماری بات ہوگی وہ مانی جائے گی۔ ابھی تو جو بھی بل پیش کرتے ہیں مطلب کہ زرعی ٹیکس کے بارے میں بات کریں یا کوئی بھی بات کر لیں، تو وہ تو جو مافیا وہاں بیٹھا ہے وہ تو کوئی بات ان کی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ محنت کشوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا جائے، ان کو مطلب ایسے مقام پہ لایا جائے جہاں تمام بل ہمارے، تمام مسئلے ہمارے ہم خود ہی حل کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس ٹائم ہمارے ساتھ بات کی کہ آپ اپنی پارٹی میں محنت کش، مڈل کلاس اور جو 1% کی جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں ان سے ہٹ کے آپ 99% کو آگے لانا چاہتے ہیں، آپ ان کو لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں، اور آپ کی پارٹی میں جو اس ٹائم لیڈرشپ دی جا رہی ہے وہ 99% طبقے کو دی جا رہی ہے۔ تو بیسکلی ان کا آج یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جب تک اس ملک کے 99% لوگ جو کہ سرمایہ دار ہیں، جو کہ محنت کش ہیں، محنت کش کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، محنت کش اس ملک کا انجینئر بھی محنت کش ہے، اس ملک کا ڈاکٹر بھی محنت کش ہے، جس کے پاس اتنا سرمایہ، اتنی جاگیر نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کھائے، وہ محنت کش کہلاتا ہے۔ تو یہ ان کو آگے لانا چاہتے ہیں اور ان کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے لیے قانون سازی کریں گے۔